حضرات محترم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ چھوٹی عمر سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بڑی محبت تھی، آپ کی خدمت میں بیٹھتے، آپ کے ساتھ ساتھ رہتے۔ عجیب بچے تھے یہ، یعنی 8-10 سال کی عمر ہو اور اتنا عقل مند اور سمجھدار بچہ ہو۔ ان کی خالہ ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، یہ ان کی خالہ تھی۔ ایک دن خالہ کے پاس آئے۔ اب دیکھیں اتنے بچے کو اللہ نے کیسی سمجھ عطا فرما رکھی ہے۔ خالہ سے کہنے لگے، خالہ جان آج رات میں نے آپ کے گھر سونا ہے۔ کہ بسم اللہ، چھوٹا سا بھانجا ہے، سو۔ ان کا نہیں، صرف سونا نہیں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دیکھنی ہے۔ اللہ، دن تو سارے جانتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات لوگوں تک بتاؤں، ان کو پہنچاؤں۔ ان کا بسم اللہ، ایک ہی بڑا بستر تھا، ایک ہی بڑا تکیہ تھا، تو کہنے لگے خالہ جان اگر مجھے رات کو نیند آ جائے تو مجھے جگا دینا۔ جب حضور اٹھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے آدھی رات کو، جب بھی آپ اٹھتے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں میں بھی اٹھوں اور میں دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ حضور کی رات کی ساری کیفیت اس بچے نے ہم تک پہنچائی۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب شان ہے ان کی۔ عبداللہ ابن عباس یہ پہلے مفسر قرآن بھی ہیں، اللہ نے بڑی علم اور عمل نصیب فرمایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی آپ کے لیے۔ اب دیکھیں تکیے پہ سر رکھ کے لیٹ گئے، لیکن سوئے نہیں۔ بچہ ہو اور نہ سوئے، کیسی عجیب بات ہے۔ تو کہنے لگے خالہ جان اب اول تو میں نہیں سوتا، لیکن اگر مجھے نیند آ بھی گئی تو جگا دینا۔ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ بھی اٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا۔ اب وہ ساری آپ کی جو تہجد کی کیفیت ہے، اور آپ نے کس طرح وضو فرمایا، آپ نے کس طرح مسواک فرمائی، آپ کس طرح اٹھے، آپ نے اپنے چہرے پہ کس طرح ہاتھ پھیرے، آپ نے کون کون سی آیتیں پڑھی، اللہ اکبر، اور پھر کتنی لمبی نماز پڑھی۔ آپ خود بھی، عبداللہ ابن عباس بھی حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ یہ ساری باتیں امت تک کس نے پہنچائی ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بھی عبداللہ ابن عباس کی ہے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بڑے ہی سخی تھے، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اجود کہتے ہیں سب سے زیادہ سخی۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، لیکن جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی۔ عام دنوں کے اندر بھی بڑے سخی تھے، آپ کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ حین یلقاہ جبریل، اور جب رمضان میں آپ کو جبرائیل ملتے تو آپ کی سخاوت کا انداز ہی اور ہو جاتا۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، اور جبرائیل جو ہے رمضان کی ہر رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی جبرائیل سنتے حضور سناتے، حضور سنتے جبرائیل سناتے، تو یہ قرآن مجید کا دور رمضان کی ہر رات میں ہوتا تھا۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ خیر کے پھیلانے میں، نیکی کے پھیلانے میں آپ ایک تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ جس سے تیز ہوائیں چلتی ہیں، آپ کی سخاوت یہ کہتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ اللہ اکبر، اب اس کا کوئی اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم سمجھتے ہیں، ہم سخاوت سمجھتے پیسہ خرچ کرنا، پیسہ خرچ کرنا بھی سخاوت کا ایک طریقہ ہے، بے شک یہ اچھا بات ہے، لیکن آج میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی سخاوت کے حوالے سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیسہ ہی نہیں خرچ کرتے تھے، بلکہ آپ رویوں کے بھی سخی تھے۔ آپ اپنے کردار کے، اپنے رویے کے، اپنے سوچ و بچار کے، معاملات کے ہر معاملے میں سخی تھے، ہر معاملے میں۔ پیسہ تو چھوٹی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ ہر معاملے کے اندر سخی تھے۔
ایک صحابی آئے، دور کسی دیہات سے حاضر ہوئے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری چاہیے، بکری آپ دے دیں گے تو میں چلو اسے پالوں گا، اس کو دودھ نکالوں گا، اس کے بچے ہوں گے، چلے میرا کچھ گزارا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، مسکرائے، آپ نے اشارہ کیا، ایک بڑی وادی تھی دو پہاڑوں کے درمیان، اور وہاں پہ بکریوں کا ریوڑ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تھا، وہ چر رہا تھا۔ تو آپ نے اشارہ کیا اس ریوڑ کی طرف کہ جاؤ لے لو۔ اب وہ سمجھے کہ اس میں سے ایک بکری آپ نے کہا ہوگا، ایک بکری میں لے لیتا ہوں۔ ایک بکری لانے لگے تو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے پگلے سارا ریوڑ ہی تیرا ہے، یہ سب لے لو۔ یہ ہے میرے آقا کی سخاوت۔ یعنی اجود، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جس سے تیز ہوائیں چلتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ تو یہ سخاوت بھی ہم نے سیکھنی ہے، رویوں کی سخاوت۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو خریدنے میں، بیچنے میں اور معاملہ کرنے میں نرمی کرے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک بڑا غلط ایک پھیل گئی ہے بات، جس کا کوئی تعلق حدیث سے، نبی کی سیرت سے نہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بھاؤ تاؤ کیا کرتے تھے، سودا کیا کرتے تھے۔ بالکل غلط ہے، نبی پہ الزام ہے۔ آقا دو عالم تو سخیوں کے سخی ہیں، دو دو چار چار پیسے کے لیے آپ سودا کریں گے، باتیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث آتی ہے جس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاؤ تاؤ کیا کرتے تھے، لوگوں سے ریٹ کم کروایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، اس غلط فہمی کو دور ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، تو اس سے مطلب اخذ کیجئے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے۔ یہ جابر بن عبداللہ بڑے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک جنگ میں، تو واپسی ہونے کا ٹائم تھا، تو حضور نے مجھے فرمایا کہ جابر اپنا اونٹ بیچتے ہو؟ میں نے کہا جی حاضر ہے، اگر آپ خریدنا چاہیں تو لے لیجئے۔ تو آپ نے کہا اچھا 1 دینار میں مجھے اونٹ بیچ دو، یعنی سودا کیا 1 دینار میں بیچ دو۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ میں حاضر ہوں، لیکن مدینہ پہنچ کر آپ کے حوالے کر دوں، یہ آپ ہی کا اونٹ ہے، اب بس آپ سمجھیں آپ کا ہے، مدینہ پہنچوں گا تو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ پھر فرمانے لگے اچھا جابر نہیں، میرا خیال 2 دینار میں بیچ دو، 1 میں نہیں، 1 کم ہے، 2 میں بیچ دو۔ ان کہا جی بسم اللہ، جتنے بھی آپ دینا چاہیں، مجھے کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ اچھا نہیں، فرما کے اچھا 3 میں بیچ دو، اور ساتھ ساتھ جب بھی کہتے پھر کہتے اللہ جابر اللہ تمہیں بخش دے، ساتھ ساتھ دعا بھی دیتے۔ دیکھیے یہ ہے انداز نرمی کا، محبت کا، اللہ تمہیں تمہاری بخشش فرمائے، اللہ تمہیں بخش دے۔ کرتے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے شروع کیا، 20 تک پہنچ گئے۔ اچھا یہ سودے بازی ہے، جو خرید رہے ہیں مزید دے رہے ہیں، لوگوں نے اس کو الٹ سمجھ لیا، یہ سودے بازی نہیں ہے، یہ تو آپ کی عنایت ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کی دین ہے، آپ کا احسان ہے۔ 1 سے شروع کیا اور وہ 1 میں بیچنے کو تیار ہیں، اور حضور 20 تک پہنچ گئے، چلو 20 لے لو۔ آگے پھر دیکھیے، اب واپسی کا سفر شروع ہوا۔ جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچتے ہی یہ اونٹ میں آپ کے حوالے کر دوں۔ بسم اللہ، مدینے پہنچے تو اپنے گھر اپنا سامان وغیرہ رکھ کے وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ آپ کا ہے، لے لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت بلال سے کہا کہ اچھا اس کو 20 دینار دے دو، 20 میں سودا ہوا تھا، 20 دینار دے دیے اس کو۔ جب جابر واپس پلٹنے لگے تو کہنے لگے جابر ادھر آؤ، یہ اونٹ میری طرف سے ہدیہ لے جاؤ۔ اللہ سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ 1 پیسے پہ جھگڑتے تھے، یہ الزام ہے میرے نبی پہ، وہ تو بڑے ہی سخی تھے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں عجیب رواج ہے، بڑی بڑی گاڑیوں والے آتے ہیں کسی بیچارے ریڈی والے کے پاس، کسی چھوٹے دکاندار کے پاس، 2 4 پیسے کے لیے جھگڑتے ہیں۔ وہ ایک دن میں کھڑا تھا ایک ریڈی والے کے پاس،
ایک بڑی گاڑی والا آیا، اس نے کہا اس مولوی نے کیا دینا، وہ میری چھوڑ کے میری طرف اس کی طرف ہو گیا۔ اس نے خیر اس نے سودا کیا، اس سے 5 10 پہ جھگڑا اس سے، اور زیادہ سے زیادہ اس نے 50 روپے بچا لیے ہوں گے یا 100 بچا لیا ہوگا، اور سودا لے کے وہ چلا گیا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہی بندہ جب کسی ریستوران میں جاتا ہے، ہوٹل میں جاتا ہے، تو وہاں 5,000 کی ٹپ دے دیتا ہے۔ مجھے ایسا نہیں ہوتا؟ کسی بڑے شاپنگ مال میں جائے گا تو وہاں پہ یہ 5 کے لیے جھگڑے گا؟ کبھی نہیں جھگڑے گا، ہزاروں کی خریداری کرے گا اور کبھی ایک بات بھی نہیں کرے گا۔ اور اس بیچارے سے 50 100 کما کے ان سے سمجھا پتہ نہیں میں نے کیا تیر مار لیا۔ پھر وہ ریڈی والا اس کو دیکھ کے میری طرف متوجہ ہوا، مجھے کہنے کہ آپ بھی اتنے میں لے لیں، یعنی وہ 400 کے سیب دے رہا تھا، وہ 350 کے لے کے گیا۔ مجھے کہتا آپ بھی 350 کو لے لیں۔ میں نے کہا بھائی ہوں تو میں غریب آدمی لیکن دل کا غریب نہیں، میں تم سے 400 میں لوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے 50 جانے سے میں کون سا غریب ہو جاؤں گا، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو بات پھیلائی گئی ہے انتہائی غلط ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ریح المرسلہ، تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخی تھے۔ کوشش کریں کہ اس طرح جہاں بھی جائیں کسی غریب سے غریب جو آپ کو نظر آ رہا ہو اس سے خریدیں اور اس کو تھوڑا زیادہ دیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے اس معاشرے کے بڑے اہل علم ہیں، ان کے ایک دوست لکھتے ہیں کہ میں نے اکثر ان کے ساتھ سفر کیا، اگر کسی ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں، ٹیکسی والے سے اگر 500 طے ہوا تو اس کو 600 دیں گے، 700 دیں گے، ہمیشہ زیادہ دیں گے۔ اس طرح اور بھی بہت سے بزرگوں سے بات سنی، تو بڑے عرصے سے میں نے بھی یہ معمول بنایا ہے کہ تھوڑا زیادہ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑی شان والے ہیں۔ جب سے یہ معمول بنا تو میرے اللہ نے بھی مجھے میری اوقات سے زیادہ دینا شروع کر دیا۔ انسان کی کیا اوقات ہوتی ہے، وہ بس اس کی دین ہوتی ہے، مالک کی دین ہے، وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس طرح جب جائیے تو یہ ہے رویوں کی سخاوت، اپنے رویے کو سخی بنائیے۔ پیسے سے انسان سخی نہیں بنتا، دل سے سخی بنتا ہے۔ رویہ جب سخی ہوگا تو پھر انسان اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا۔ 5 10 50 100 سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہے رویوں کی سخاوت جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز ہواؤں سے بھی زیادہ موجود تھی۔ غزوہ حنین کے اندر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن تشریف لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی رضائی خالہ لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میری رضائی خالہ ہے تو کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دی کہ خالہ آپ یہاں پہ تشریف رکھیں، اور پھر سے بڑی دیر حضرت حلیمہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے، ان کے حالات سنتے رہے۔ اسی اثناء میں حضرت حلیمہ کی بیٹی شیمہ یعنی آپ کی رضائی بہن یہ قید ہو گئی تھی اس جنگ کے اندر۔ انہوں نے بتایا صحابہ کو کہ میں تمہارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بہن ہوں۔ تو صحابہ نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جی ایک عورت اس طرح کہتی ہے کہ میں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بہن ہوں۔ حضور نے کہا میرے پاس لے کے آؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے حضرت حلیمہ کو، ان کی بیٹی کو، یعنی آپ کی بہن لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں شیمہ ہوں، آپ کی رضائی بہن۔ آپ نے کہا کوئی علامت؟ اس نے اپنے بازو کو دکھایا ایسے کپڑا اٹھا کے، یہ دیکھیں آپ نے بچپن میں کاٹا تھا۔ اللہ اکبر، یہاں پہ نشان ابھی تک پڑا ہوا ہے، اور حضور کو یاد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا کہ شیمہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ مدینے چلو، میرے گھر رہا کرو، میرے پاس اپنی بہن کی طرح رہو، اگر چاہو تو اپنے قبیلے میں واپس چلی جاؤ، جیسے تم چاہتی ہو۔ اس نے کہا جی مجھے واپس بھیج دیں قبیلے میں، مجھے آزاد کر دیں، ظاہر ہے میں قید ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مال غنیمت لیا جاتا تھا، سارے قیدی، ہر قیدی کا سامان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، اور ساتھ ان کا جو مال تھا وہ بھی واپس کر دیا۔
اور جب آپ نے ان کا مال واپس کیا تو سارے صحابہ نے سب قیدیوں کے مال واپس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 6000 بکریوں کا تحفہ دیا انہوں نے۔ یہ تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سخیوں کے سخی، اپنی رضائی بہن کو، اور وہ اتنی بکریاں اور مال و دولت لے کے واپس اپنے قبیلے میں چلی گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رویوں کی جو سخاوت ہے، یہ بھی ہمیں اپنے نبی سے سیکھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلوں کی سختی اس سے دور ہوتی۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، ایک گلی میں بچہ کھڑا تنہا ہے، رو رہا ہے۔ آپ آقا دو عالم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی احد کے اندر میرے والد شہید ہو گئے، ماں میری پہلے مر چکی تھی، اب دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرے باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ اس نے کہا جی صاحب بسم اللہ، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی؟ عید کی نماز کو چھوڑ دیا، واپس آ گئے، اس بچے کو گھر لے کے آئے، عائشہ سے کہا اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اسے کپڑے پہناؤ، پھر میں جاؤں گا عیدگاہ کی طرف۔ اس کو نئے کپڑے پہنائے، اور جہاں حسن اور حسین ساتھ چلے جا رہے تھے وہ بچہ بھی ساتھ جا رہا۔ یہ ہے رویوں کی سخاوت، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو آقا دو عالم سے ایک تو خرچ کی سخاوت ہے، ایک رویوں کی سخاوت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے منصب کا، ایک سخاوت یہ بھی ہے کہ اپنے منصب کا، اپنے مقام کا، اپنے مرتبے کا کبھی لین دین میں استعمال نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تم محمد سے سودا کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی سے سودا کر رہے ہو تو اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہر داڑھی والا، ہر پگڑی والا، ہر مدرسے والا، ہر مسجد والا اپنی داڑھی اور پگڑی کو بیچتا ہے۔ جب بھی کہیں سودے کی ضرورت پڑے، اچھا میں فلاں مدرسے سے آیا ہوں، میں فلاں مسجد سے آیا ہوں، میں اتنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، میری داڑھی دیکھو، میری پگڑی دیکھو، اس لیے مجھے سودا کم کر دو، ریٹ کم کر دو۔ اس کو کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، لوگوں اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پہ نہ بیچو۔ اس محلے میں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس مسجد کے نام پہ جا کے لوگوں سے سودے خریدتے ہیں، اور میں نے کبھی آج تک اس مسجد کا نام بھی نہیں لیا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، پرانے زمانے، یعنی جب ہم کسی زمانے میں اسکول میں پڑھتے تھے، ظاہرہ پرانا زمانہ ہی تھا، ایک عطر بیچنے والا آیا، عطر نہیں بیچتا وہ، اس نے کسی سے اجازت لی کہ میں اسکول کے اندر بیچنا چاہتا ہوں، کلاس کے اندر آ گیا، عطر اس نے آواز لگائی، اتنے 1 روپے کا یا 2 روپے کا، اتنا ہوتا تھا اس زمانے میں۔ استاد صاحب اسے کہنے لگے، جب وہ جانے لگا اس سے کہنے لگے بیٹا بات سناؤ، جب تم کہتے ہو نا کہ میں عطر بیچتا ہوں تو یہ بھی کہا کرو کہ عطر لگانا سنت ہے، اس سے لوگ تمہارا عطر زیادہ خریدیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کی بات نہیں بھولتی، وہ کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں غصہ آیا، اس نے کہا استاد جی میں عطر بیچتا ہوں، دین نہیں بیچتا، اپنے نبی کا نام نہیں بیچتا، عطر بیچتا۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہوتے ہیں، آج ہم ہر چیز، آج اسلامی شہد بک رہے ہیں، فلاں اسلامی، فلاں اسلامی، فلاں اسلامی، ہم نبی کے نام کو، دین کے نام کو بیچتے ہیں۔ ارے سیدھا سیدھا کاروبار کرو، دین کو کیوں بیچ میں لاتے ہو؟ نبی کے نام کو کیوں بیچ میں لاتے ہو؟ اتنا سستا ہے میرے نبی کا نام۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں روپے پیسے کی سخاوت ہے، وہاں رویوں کی بھی سخاوت ہے۔ اپنے رویوں کے اندر بھی فراق ہو جائیے، اپنے دل کو فراق کیجیے، اپنے دل کو سخی بنائیے، کوئی چھوٹے معاملے میں مت جھگڑیے، کوئی اس سے مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ، اگر آپ جو اللہ سے آپ توقع کریں گے، اللہ اس کے مطابق سلوک کرے گا آپ سے۔ کہتے ہیں اللہ سے بندہ جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے جیسا میری معمولی آدمی، جب سے اس نے یہ رویہ شروع کیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ دیا جائے، 100 تو 150 دیا جائے، 150 200 دیا جائے، تو اللہ نے میری اوقات سے زیادہ دینا شروع کر دیا۔ اللہ تو پھر بادشاہ ہے، وہ تو کریم ہے۔ جب یہ سمجھ کر کہ میرے نبی ایسا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی قیمت پھر اور بڑھ جاتی۔
اتنا بندہ خود ایک رویہ اپناتا ہے، لیکن دل کے اندر یہ نیت ہو کہ میں یہ رویہ اس لیے اپناتا ہوں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے۔ اسی جو میں نے عرض کیا، جب بندے کی یہ نیت ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا اجر زمین و آسمان سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ نیت ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کی، آپ کی سنت پہ عمل کرنے کی، تو یقیناً پھر اس کا اجر کہیں سے کہیں بڑھ جائے گا۔ تو اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ حدیث رمضان کے حوالے سے آئی، خاص طور پر کہا گیا کہ رمضان میں آپ کا عمل یہ ہوتا تھا، آج ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان میں ہم یہ بھی سیکھیں کہ ہمارے صرف اور چیزیں نہیں بلکہ رویے بھی سخی ہو جائیں، ہم رویوں کے بھی فراخ ہو جائیں۔ اور وہ حدیث ذہن میں لایا کیجئے، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ خریدنے میں، بیچنے میں اور معاملہ کرنے میں نرمی کرے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اس کے لیے دعا کی ہے۔ بیچنے میں نرمی کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ قیمت نہ لگائے، اب مال کا جو ہے نقص جو ہے وہ بتائے اور مال کو اچھے طریقے سے بیچے۔ اور خریدنے میں نرمی کی ہے کہ فضول قسم کی بحث نہ کرے، اسے بھاؤ ہوتا ہو، 1 روپیہ کم کر دو، 2 کر دو، 4 کر دو، یہ حضور کی سنت نہیں ہے، یہ غلط پھیل گیا ہمارے معاشرے میں۔ اور معاملے میں نرمی کیا ہے کہ معاملے میں کچھ ہے تو تھوڑا چھوڑ دو، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، مہلت دے دو دوسرے کو، اور معاف کر سکتے تو معافی کر دو۔ یعنی حضور کی زندگی کا سب سے بڑا عمل تو معاف کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے تو اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کیا، آپ نے اپنی بیٹی کے قاتلوں کو معاف کیا، اس سے بڑی نرمی، اس سے بڑا رویہ، اس سے بڑی سخاوت کیا ہو سکتی؟ ہمیں تو ایک بات نہیں بھولتی، کوئی ہمیں ایک گالی نکال دے نا، ایک بات ساری عمر وہ نہیں بھولتی۔ اور آقا کے سامنے بیٹی کا قاتل آیا، حبار بن الاسود، جس نے نیزہ مارا تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ مکہ سے ہجرت کر رہی تھی، اسی زخم کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اور جب وہ منہ ڈھانپ کے آیا مکہ میں، فتح مکہ کے بعد چہرہ چھپا کے آیا، کیونکہ اس کے بارے میں حضور نے کہا تھا جہاں بھی پائے قتل کر دیا جائے، میری بیٹی کا قاتل ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ چھپا کے آیا اور آ کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور چہرے سے پردہ پرے اٹھایا۔ صحابہ نے دیکھا حبار تلواریں میان سے باہر آئیں، حضور نے کہا بس روک دو، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ محمد کے قدموں میں آ گیا۔ یہ ہے رویوں کی، رویے کی سخاوت ہے۔ بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں بس ذرا میرے چہرے سے پرے رہا کرو، بیٹی یاد آتی ہے، لیکن اب تمہیں امان ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور جہاں ہم حضور کا نام لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم حضور کا نام بیچیں، ٹکے ٹکے پہ نام بیچیں، ہر مولوی ٹکے ٹکے پہ حضور کا نام بیچتا ہے، اپنی داڑھی بیچتا ہے، اپنی پگڑی بیچتا ہے۔ اللہ کی قسم، اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ قیامت کے دن حوض کوثر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکیں۔ بجائے بیچنے کے ہم حضور کے نام کو اوپر اٹھائیں، حضور کے نام کو اوپر اٹھائیں، اور حضور کے نام پہ ہم اپنے کردار کو، اپنی سخاوت کو اور اپنے رویوں کو آگے بڑھائیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، سنت عطا فرمائے۔